السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورأى المجرمون النار فظنوا فأيقنوا أنهم مواقعوها مخالطوها واقعون فيها ولم يجدوا عنها عن النار مصرفا معدلا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ورأى المجرمون النار، اور مجرمین آگ کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، فظنوا انہم مواقعوها، تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں پڑھنے والے ہیں، مخالطوها، اس میں جا ملیں گے۔ جا ملنے اس کا حاصل کیا ہے؟ واقعون فیہا، اس میں گر جائیں گے، پڑ جائیں گے۔ اب یہاں پر صاحب تفسیر نے فرمایا فَأَيْقَنُوا، یعنی ظنوا کی تفسیر ایقنوا سے کی۔ کیوں؟ ظنوا کی تفسیر جو ایقنوا سے کر رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ظن کی تفسیر علم اور یقین سے کچھ روایتوں میں مذکور ہے۔ امام عبدالرزاق، ابن جریر اور ابن منذر، ابن ابی حاتم نے قتادہ سے روایت کی ہے، جیسے کہ الدر المنصور میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ والرضوان نے اس حدیث کو ذکر بھی کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ظن کبھی کبھی الظن قد یاتی بمعنی الیقین فی کلام العرب، کہ ظن کبھی کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے کلام عرب میں۔ جیسے کہ ایک شاعر کا شعر انہوں نے ذکر کیا، کہا کہ شاعر نے کہا فَقُلْتُ لَهُمْ ظُنُّوا بِأَلْفِ مُدَجَّجٍ، تو یہاں پر ظُنُّوا اے ایقنوا، یقین کر لو۔ تو یہاں پر ظاہر بات ہے کہ کافر جہنم کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں، کیا کیا گناہ کیے ہیں، کیا کیا ہم نے حرکتیں کی ہیں، ان سب کے پیش نظر انہیں یقین ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر ظن بے معنی یقین ہے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا فَأَيْقَنُوا، مجرمین جہنم کو دیکھیں گے، مجرموں نے جہنم کو دیکھا، فظنوا، تو انہیں یقین ہو گیا، انہم مواقعوها، کہ اس میں گریں گے وہ۔ مواقعو، واقع یواقع، مواقعان کا معنی مل جانا، مخالطوها، اس سے جا ملیں گے۔ اب جا ملنے کا حاصل کیا ہے؟ واقعون فیہا، یعنی اس میں گر جائیں گے۔ ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس جہنم سے پھرنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، صرف یصرف تصریف، گردش دینا، پھیرنا، بیان کر دینا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثل بیان کر دی ہے۔ اب ہر مثل تو بیان نہیں کی ہے، تو پھر یہاں پر من کل مثل سے کیا مراد ہے؟ تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہر بات تو بیان نہیں کی ہے لوگوں کے لیے، ویسے تو سب کا علم اور بیان تو قرآن میں ہے، لیکن لوگوں کے لیے ہر ایک چیز کی مثل بیان نہیں کی ہے، بلکہ کچھ خاص امثال بیان کی ہیں۔ تو یہاں پر من کل مثل سے کیا مراد ہے؟ من کل مثل سے مراد وہ مثل ہیں، وہ امثال ہیں جن کی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو لوگوں کی ضرورت کے مطابق اللہ نے اس میں امثال بیان فرما دی ہیں۔ تو اسی لیے صاحب تفسیر من کل مثل کی تفسیر میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں یحتاجون الیہ، یعنی وہ امثال ذکر کر دی ہیں اللہ نے جن کے لوگ محتاج ہوتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، جب ساری مثل بیان کر دیں، جن کی ضرورت تھی وہ ساری کہاوتیں بیان کر دیں، تو ان امثال کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ اس کو سمجھتے اور کفر اور شرک سے باز آ جاتے،
اور گناہوں سے باز آ جاتے، غلط بیانیوں سے باز آ جاتے اور اللہ کو ایک مان لیتے، اللہ کو خدا مان کر اسی کی عبادت کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن پھر بھی انسان کی شرست کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ نہ بدلے اور اللہ کو انہوں نے نہ مانا۔ کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کیونکہ انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے، ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اب یہاں پر یہ جھگڑالو ہونے کی وجہ سے سب کچھ دیکھنے کے باوجود نہیں مانا اس نے، یہی ہے اس کا زیادہ جھگڑالو ہونا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان ہر چیز میں سے ہر ایک سے زیادہ جدال کے اعتبار سے، لڑائی جھگڑے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ اب صاحب تفسیر فرماتے ہیں جدلن یہ تمیز ہے۔ جدلن کیا ہے؟ تمیز نسبت، اسی لیے منصوب ہے۔ تو اب جدلن تمیز ہے، اب یہاں پر ہے اکثر شیئن جدلا، تو اکثر شیئن اکثر اس میں تفضیل ہے۔ اب اس میں تفضیل کا ایک ضابطہ یاد رکھیے کہ اس میں تفضیل کی اضافت اگر جماعت کی طرف ہو، یعنی جمع کی جانب ہو، تو پورے جماعت کی طرف نسبت کرتے ہوئے فضیلت دی جائے گی، اور اگر اس میں تفضیل کی اضافت مفرد کی جانب ہو تو اب مفرد کی جانب اضافت کرنے کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ افراد میں سے ہر فرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ہر فرد کی طرف علیحدہ علیحدہ ہر فرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے فضیلت معلوم ہوگی۔ اب یہاں پر اکثر شیئن جدلا، یہاں پر اکثر شیئن تو مفرد ہے، تو اکثر اس میں تفضیل کی اضافت یہاں پر مفرد کی جانب ہے۔ تو اب معنی کیا ہوگا کہ اگر ہر چیز کو الگ الگ ایک چیز کا اگر مقابلہ کیا جائے انسان سے، تو سب سے زیادہ جھگڑالو، ہر ایک سے زیادہ جھگڑالو انسان نکلے گا، یہ معنی ہوگا۔ اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں اے اکثر الاشیاء التی یتأتی منہا الجدل۔ اب ساری چیزیں جھگڑالو تو ہے نہیں، لیکن صاحب تفسیر فرماتے ہیں یتأتی منہا الجدل، انسان ہر ایک سے زیادہ جھگڑالو ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز تھوڑی جھگڑتی ہے۔ جن چیزوں کی طرف سے جھگڑا ہو سکتا ہے، جدل ہو سکتا ہے، تو صاحب تفسیر فرماتے ان جھگڑالو چیزوں میں سے سب سے جھگڑے والا انسان ہے۔ تو صاحب تفسیر فرماتا اے اکثر الاشیاء، تو اکثر الاشیاء التی یعنی ان چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، التی یتأتی منہا الجدل، جن کی طرف سے جھگڑا ہو سکتا ہے، جھگڑا آتا ہے۔ ان فصلتھا واحدا بعد واحد، اگر ان اشیاء کو یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے اگر تفصیل کرو تو خصومتاً و مماراتاً بالباطل، تو سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا اور سب سے زیادہ باطل بات پر اور غلط بات پر اڑ جانے والا یہ انسان ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان فصلتھا واحدا بعد واحد، یہ نکال کر صاحب تفسیر نے یہ بتایا کہ اکثر شیئن میں اکثر اس میں تفضیل جو مفرد کی جانب ہے، تو اب ایک ایک فرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے کثرت دکھائی جائے گی، وہی انہوں نے نکال کر دکھایا۔ یعنی مطلب یہ نکلا، اب خلاصہ نکال رہے ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ دیکھو جب اس میں تفضیل کی کسی کی طرف اضافت ہو اور ایک کو مفضل اور دوسرے کو مفضل علیہ بنایا جائے، تو اکثر و شیئن جدلا جیسے یہاں پر ہے، ایسے کہا جائے زید اکثر و حسنا، تو اس کا حاصل معنی یہ نکلے گا اے کثر حسن، زید کا حسن زیادہ ہے، یہی تو معنی نکلے گا نا۔ تو اکثر و شیئن جدلا کا معنی یہ ہوا کثر جدلہ من کل شیء، ہر چیز سے زیادہ اس کا جدل ہے، یہی تو معنی ہوگا۔ یعنی تمیز نسبت جو ہوتی ہے وہ معنن فاعل ہوتی ہے، یہ نکلا نا۔ اسی بات کو بتانے کے لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں یعنی کہ ان جدل الانسان اکثر من جدل کل شیء، یعنی انسان کا جدل اور اس کا جدال کرنا، لڑنا جھگڑنا، یہ ہر چیز کے جدل سے زیادہ ہے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين او يأتيهم العذاب۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، یہاں پر معنی ہوگا
اور کس چیز نے لوگوں کو روکا ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں اذ جاءہم الہدی جب ان کے پاس ہدایت آ گئی. ہدایت آ گئی، ہدایت آنے کا مطلب یعنی سبب ہدایت آ گیا، قرآن آ گیا یا رسول آ گئے. تو رسول آ گئے یا اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب آ گئی، تو سبب ہدایت جب ان کے پاس آ گئے تو کس نے ان کو ایمان لانے سے روکا؟ ہے نا، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی ویستغفروا ربہم الا ان تأتیہم سنت الاولین. بلکہ ما کو نافیہ ہے تو معنی ہوگا لوگوں کو ایمان لانے سے بعد اس کے کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، یعنی سبب ہدایت یعنی کتاب اور رسول آ گئے، تو ایمان لانے سے لوگوں کو نہیں روکا، اور ایسے ہی اپنے رب سے استغفار کرنے سے نہیں روکا، الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر اس نے کہ ان کے پاس ان کے اگلوں کا طریقہ آ جائے، اور یاتیہم العذاب قبلا، یا طرح طرح کا ان کے اوپر عذاب آ جائے. اب یہ ترجمہ ہوا آیت کریمہ کا. یہاں پر آیت کریمہ میں آپ غور کریے، وما منع الناس ان یؤمنوا، یہاں پر فعل مضارع پر ان مصدریہ داخل ہے. ایسے ہی یؤمنوا ہی پر عطف ہے یستغفروا، تو اب جیسے یؤمنوا پر ان داخل ہے ویسے ہی اس پر یعنی یستغفروا پر بھی ان داخل مانا جائے گا. ٹھیک ہے، یستغفروا پر بھی ان داخل مانا جائے گا. تو اب ایسی صورت میں ان مصدریہ کی بنا پر یہ فعل مضارع مصدر کے معنی میں ہو جائے گا. تو پہلا ان جو ہے ان ناصبہ ہے، اور پھر یہ پورا مصدر سے مل ملا کر بتاویل مصدر ہو کر یہ منع الناسا، ناسا یہ مفعول اول ہے اور ان یؤمنوا یہ مفعول ثانی ہو جائے گا منع کا. اب اس کا فاعل کیا ہے؟ تو فاعل یہ ہے الا ان تأتیہم. دوسرا والا جو ان ہے ان تأتیہم، یہ پورا جملہ مل ملا کر ان مصدریہ اس پر بھی داخل ہے تأتیہم پر، تو یہ پورا جملہ مل ملا کر منع کا فاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جب فاعل ہو جائے گا تو دوسرا ان تأتیہم یہ محل رفع میں ہوا کیونکہ وہ فاعل بن گیا، اور پہلا جو ان ہے یعنی ان یؤمنوا یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اس لیے محلاً منصوب ہوگا. یہ تو ترکیب ہو گئی. اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں ان الاولی نصب، پہلا والا جو ان ہے ان یؤمنوا میں وہ محلاً منصوب ہے، والثانیہ رفع، اور دوسرا والا جو ان ہے الا ان تأتیہم سنت الاولین میں یہ ان مرفوع ہے یعنی محلاً مرفوع ہے، اور وہ منع کا فاعل بن رہا ہے. وقبلہ مضاف محذوف، اور اس سے پہلے مضاف محذوف ہے. کیا ہے اس سے پہلے؟ مضاف محذوف. کس سے پہلے؟ ان تأتیہم سنت الاولین میں جو دوسرا والا ان ہے اس سے پہلے ایک مضاف محذوف ہے. تو دیکھو ان مصدریہ ہے، تو ان مصدریہ تو تأتیہم فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دے گا، تو معنی ہو جائے گا اتیانہم سنت الاولین، یہ معنی ہو جائے گا. اب اس سے پہلے مضاف محذوف ہو، مضاف محذوف کیا ہو تو اس کی تقدیر نکال کر دکھا رہے ہیں. فرماتے تقدیر ہو، اس کی تقدیر عبارت یہ ہوگی وما منع الناس الایمان والاستغفار الا انتظار ان تأتیہم سنت الاولین، یعنی لوگوں کو ایمان اور استغفار سے نہیں روکا مگر اس کے انتظار نے کہ ان کے پاس ان کے اگلوں کی راہ آئے. وہی الاہلاک، اگلوں کی راہ کیا ہے؟ اہلاک، کیونکہ اس سے پہلے کے لوگ جو کہ سرکش تھے ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تو وہ اسی لیے رکے رہے کہ کہیں کہ ان کے اوپر عذاب ہی آ جائے. اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو بولو، ان لوگوں نے بولا بھی تھا کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم پر عذاب آ جائے، بولا بھی تھا. تو اسی انتظار میں ہے کہ ہلاکت آ جائے، اس لیے ایمان سے رکے رہے. وہی وہ اگلوں کی سنت کیا ہے؟ وہی الاہلاک، وہ ہلاک کرنا ہے. اور انتظار ان یاتیہم العذاب، عذاب الآخرہ، یا اس کے انتظار میں ہے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے. کیا ہے؟ تو سنت الاولین کے دو معنی بتا دیے کہ ایک تو اہلاک اور دوسرا عذاب، کہ اب یا اس کے انتظار نے ان کو روک دیا ایمان لانے سے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے یعنی عذاب آخرت آ جائے. قبولا یہ با کے ضمے کے ساتھ قبیل کی جمع ہے. قبیل کا معنی ہوتا ہے طرح طرح، تو قبول کئی طرح کے انواع کے معنی میں ہو جائے گا.
یعنی طرح طرح کا ان کے اوپر کئی قسموں کا ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ قبولا کوفی، یہ با کے ضمے کے ساتھ کس کی قرات ہے؟ امام عاصم کوفی کی اور دیگر کوفی قراء کی۔ اے انواعاً، تو قبولاً کی تفسیر انواعاً سے کی، کیا بتانے کے لیے کہ یہ قبیل کی جمع ہے، جمع قبیل، یہ قبیل کی جمع ہے، اور کس کے معنی میں؟ قسم، قسم کے معنی میں۔ الباقون قبلا، تو امام عاصم کوفی اور دیگر کوفی قراء کی جو قرات ہے وہ قبولا با کے ضمے کے ساتھ ہے اس میں، اور کوفی قراء کے سوا جتنے دوسرے قراء ہیں ان کی قرات اس میں قبلا ہے، اور قبل ان کی قرات کے لحاظ سے معنی ہوگا عیانن، یعنی کھلم کھلا ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ تو صاحب تفسیر فرماتے یوقف علیہ، اس پر وقف کیا جائے گا، اور جو آگے اللہ رب العزت کا فرمان آ رہا ہے وہاں سے آغاز کیا جائے گا۔ وَيُسْتَأْنَفُ بِقَوْلِهِ، اور اللہ کے اس فرمان سے الگ سے استیناف کیا جائے گا، یعنی آغاز کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اور کافر جھگڑتے ہیں بالباطل، باطل بات کے ساتھ، اور کہتے ہیں، اب وہ باطل بات کیا ہے جس بات کو لے کر وہ جھگڑتے ہیں؟ تو اس کا ذکر آگے ہے، کیا؟ ما انت الا بشر مثلنا، جھگڑتے ہیں یہ بات کہہ کر کہ تم تو ہماری جیسے انسان ہو، یہ بات کہہ کر جھگڑتے ہیں۔ اسی لیے صاحب تفسیر نے بیچ میں فرمایا ہوا قولہم للرسل، باطل ان کا یہ ایک قول ہے جو وہ انہوں نے رسولوں سے کہا، کیا؟ ما انت الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو، یہ باطل بات کہہ کر۔ اب دیکھو ان کا یہ کہنا ما انت الا بشر مثلنا، اس کو قرآن نے فرمایا کہ یہ باطل بات ہے، مفسرین نے فرمایا کہ یہی جملہ ان کا، انبیاء سے یہ جملہ کہنا ان کا یہی باطل بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ باطل ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر ہرگز نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ زمین و آسمان کا فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور کافر، اور اچھا آیت کریمہ سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ نبی، قرآن نے فرمایا یُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور باطل سے مراد یہی جملہ ہے ما انت الا بشر مثلنا۔ تو ما انت الا بشر مثلنا جیسی باطل بات سے کافر لوگ جدال کرتے، تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا یجادل الذین کفروا بالباطل، کافروں نے باطل کے ذریعے سے نبی سے جدال کیا، اور باطل کیا ہے؟ وہو قولہم للرسل، وہ ان کا رسولوں سے یہ کہنا ما انت الا بشر مثلنا، ایسے ہی ان کا یہ کہنا ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، یہ بھی کہتے تھے کافر کہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو فرشتوں کو رسول بنا کر ہمارے پاس بھیج دیتا، تمہیں کو رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ اگر وہ چاہتا ہدایت اور یہ سب اگر صحیح حق بات یہی ہوتی تو وہ رسولوں کو، فرشتوں کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیج دیتا، یہ بھی کہتے تھے۔ تو یہ باطل باتوں سے نبی سے وہ جھگڑا کرتے تھے، ونحو ذالک، اور اس جیسی دوسری باتوں کو لے کر کافر لوگ باطل کے ذریعے سے ان سے جدال کرتے ہیں، کیوں؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس باطل بات کے ذریعے سے وہ حق کو متزلزل کر دیں، حق کو پامال کر دیں۔ ادحض یدحض، ادحاد کا معنی ہوتا ہے پامال کرنا، یہ متعدی ہے، اسی لیے تفسیر کر رہے ہیں لیزیلوا، تاکہ وہ باطل کے ذریعے سے حق کو زائل کر دیں، ویبطلوا بالجدال النبوۃ، اور جدال کے ذریعے سے نبوت کو باطل کر دیں، اور نبوت یہی حق ہے۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے میری نشانیوں کو، نشانیوں سے مراد قرآن، یعنی انہوں نے میرے قرآن کو اور ان چیزوں کو ما انذروا، جن کے ذریعے سے ان کو ڈرایا گیا، ہزوا، ان کو انہوں نے ٹھٹا بنا لیا، مذاق بنا لیا۔ اب مذاق کیا بنایا؟ قرآن صاحب تفسیر فرماتے ہیں
کہ واتخذوا آیاتی وما انذروا میں جو ما ہے وہ ما موصولہ ہے. اب جب ما موصولہ ہے تو اب صلہ کے اندر ایک ضمیر ہونا چاہیے جو لوٹے. تو فرماتے ہیں کہ صلہ کے اندر جو ضمیر جو راجع ہے وہ محذوف ہے. اصل عبارت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں والراجع من الصلہ، صلہ سے جو موصول کی جانب راجع ہے وہ محذوف ہے. محذوف ہے یعنی اصل عبارت ہوگی وما انذروہ من العقاب، اور جو جس عذاب سے انہیں ڈرایا گیا اس کو انہوں نے ٹھٹا بنا لیا. ایک ترکیب تو یہ ہوئی. اور دوسری تفسیر صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ ماں کا دوسرا معنی یہاں پر یہ ہے کہ ماں مصدریہ ہو. تو جب ماں مصدریہ ہو تو وما انذروا انذار کے معنی میں ہو جائے گا. تو اب معنی ہوگا واتخذوا آیاتی وانذارہم ہزوا، یعنی انہوں نے میری آیات کو اور انہوں نے اپنے آپ کے ڈرانے کو مذاق بنا لیا. اب ہزوا مذاق کے معنی میں ہے، ٹھٹا کے معنی میں. اب ٹھٹا کیا بنا لیا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر یا تو حذو یہ مصدر محذوفن کے معنی میں ہے، اس میں مفعول کے معنی میں ہے، محذوفن بھی یعنی جس کے ذریعے سے ٹھٹا کیا جائے، یعنی اس میں مفعول کے یا تو معنی میں ہے یا اس میں ظرف کے معنی میں ہے، یعنی یہاں پر یا تو مضاف محذوف ہے اے موضع حذو، موضع استہزاء. تو اب دونوں تفسیریں کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہاں پر مضاف بھی محذوف ہو سکتا ہے تو اب معنی ہوگا موضع استہزاء، یعنی انہوں نے استہزاء کی جگہ بنایا، یعنی اس پر استہزاء کرتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حذف بے معنی محذوف ہو، اس میں مفعول کے معنی میں مصدر ہو، اور معنی ہوگا کہ محذوف و انہوں نے اس کو ٹھٹے والا ٹھٹا کیا ہوا بنایا. بے سکون الزا والحمزہ حمزہ. فرماتے حذو و بے سکون الزا، زا کو ساکن کر کے، حز اور حمزے کے ساتھ حز آ. یہ حضرت حمزہ کی روایت ہے، حمزہ کی قرات ہے، حز آ. ٹھیک ہے. اور وہ بے ابدال الحمزہ واون، اور حمزہ کو واو سے بدل کر اور زا کو ساکن پڑھ کے حز و. حفص، یہ امام حفص کی قرات ہے. بے ضم الزا والحمزہ، زا اور حمزہ دونوں کے ضمے کے ساتھ، یعنی حذو و جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، غیرہما امام حفص اور امام حمزہ کے علاوہ جو قاری حضرات ہیں ان کی قرات ہے یہ. ٹھیک ہے. جبکہ امام حمزہ کی یہاں پر ایک اور قرات ہے، امام حمزہ کی یہاں پر ایک اور قرات ہے. وہ یہ ہے کہ امام حمزہ نے یہاں پر یہ بھی پڑھا ہے، حالت وصل میں تو یہی ہے کہ